العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال فرمایا وما لا مثل له فعليه قيمته يوم غصبه. معناه العدديات المتفاوتة لأنه لما تعذر مراعاة الحق في الجنس فيراعى في المالية وحدها دفعا للضرر بقدر الإمكان. اور جس کا کوئی مثل نہ ہو تو اس پر اس کی قیمت واجب ہوگی غصب کے دن کی. مطلب یہ کہ وہ عددی چیزیں جس میں تفاوت پایا جاتا ہو، اس لیے کہ جب جنس میں حق کی رعایت کرنا متعذر ہو گیا تو صرف مالیت میں رعایت کی جائے گی حتی الامکان ضرر کو دفع کرنے کے لیے. عزیز طلبہ، اس سے پہلے جو بات چل رہی تھی وہ مثلی چیز کی بات چل رہی تھی کہ اگر کسی نے مثلی چیز غصب کیا یعنی ایسی چیز غصب کیا جس کا مثل پایا جاتا ہے صورتاً اور معناً، تو اس پر وہی چیز لوٹانی واجب تھی. یہاں پہ جو بات چل رہی شروع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی چیز غصب کیا جس کا کوئی مثل نہیں ہے، یعنی صورتاً اور معناً دونوں اعتبار سے مثل نہیں ہے، صرف معنی کے اعتبار سے مثل ہے، چونکہ قیمت یہ معناً مثل قرار دیا جائے گا. تو ایسی چیز کو غصب کیا جس کا کوئی مثل نہیں ہے تو اس پر ہلاک ہونے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد اس کی قیمت واجب ہوگی اور قیمت کا اعتبار کیا جائے گا غصب کے دن کا. غصب کے دن جو قیمت تھی وہی قیمت واجب ہوگی. معنی یعنی وضاحت کر رہے ہیں کہ ما لا مثل له میں کیا چیزیں آئیں گی. العددیات المتفاوتہ، وہ عددی چیزیں جس میں تفاوت پایا جاتا ہے، جس میں فرق پایا جاتا ہے، جیسے مثلا انار ہو گئے، اس میں فرق پایا جاتا ہے تو اس میں قیمت واجب ہوگی. اگر کسی نے مثال کے طور پر غصب کر لیا انار اور غاصب کے پاس انار ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا، تو ایسی صورت میں غاصب کے اوپر انار کی قیمت واجب ہوگی، دوسرے انار واجب نہیں ہوں گے. کیوں؟ کہ لما تعذر، کریں اس لیے کہ جب جنس میں حق کی رعایت کرنا متعذر ہو گیا فیراعی فی المالیۃ وحدہا، تو صرف مالیت میں رعایت کی جائے گی. چونکہ یہ چیز مثلا جو انار غصب کیا ہے یہ غیر مثلی ہے. جب غیر مثلی ہے یعنی اس کا مثل نہیں پایا جا رہا ہے، جب اس کا مثل ہے ہی نہیں تو جنس کے اعتبار سے آپ حق کی رعایت نہیں کر سکتے ہیں، ناممکن ہو گیا ہے. جس کا کوئی مثل ہی نہ ہو تو وہاں پر آپ اس جنس کی چیز سے حق کی تلافی کیسے کر سکتے ہیں، حق کی رعایت کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا صرف مالیت کا ہی خیال کیا جائے گا، مالیت کی رعایت کی جائے گی تاکہ مالک کا بقدر امکان حتی الامکان مالک کا کم سے کم ضرر ہو.
دفعا للضرر، ضرر کو دفع کرنے کے لیے حتی الامکان. اما العددی المتقارب، رہے او عددی سامان یا او عددی چیزیں جو جن میں تفاوت نہیں پایا جاتا، جو قریب قریب ہیں، جو تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے آپ انڈے کو لے لیجئے، اخروٹ کو لے لیجئے. فَهُوَ كَالْمَكِيلِ، تو کریں کہ وہ مکیل کی طرح ہے، یعنی ایک جنس کی شمار کی جائیں گی، ان کو مثلی شمار کیا جائے گا. حَتَّى يَجِبَ مِثْلُهُ، یہاں تک کہ اس کا مثل واجب ہوگا. لِقِلَّةِ التَّفَاوُتِ، قلت تفاوت کی وجہ سے، چونکہ ان میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، اس لیے اس کو مثلی مان کر کے اسی جیسی دوسری چیز واجب ہو جائے گی. یعنی اخروٹ تو دوسرا اخروٹ واجب ہو جائے گا اگر اس کے پاس ہلاک ہو گیا. وَفِي الْبُرِّ الْمَخْلُوطِ بِالشَّعِيرِ الْقِيمَةِ، کریں کہ اگر گیہوں جو کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اب یہ غیر مثلی ہو گیا. اگر کسی نے ایسا گیہوں غصب کیا جو کے ساتھ ملا ہوا ہے تو پھر وہاں پر قیمت واجب ہوگی. لِأَنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، اس لیے کہ اس کا کوئی مثل نہیں ہے. قال، فرمایا، وَعَلَى الْغَاصِبِ رَدُّ الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ معناه ما دام قائما لقول علیہ السلام على اليد ما اخذت حتى ترد. فرمایا اور غاصب پر عین مقصوبہ کو لوٹانا ہے، جس چیز کو غصب کیا ہے بعین ہی اسی چیز کو لوٹانا ہے، یعنی واجب ہے. معناه کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ چیز باقی ہو، ما دام قائما، غاصب کے پاس جب تک وہ چیز باقی ہے وہی چیز لوٹائے گا. اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا علی الید ما اخذت حتی ترد، ہاتھ نے جو لیا اس پر واجب ہے اس کو لوٹانا. علی الید ما اخذت حتی ترد، ہاتھ نے جو لیا، یہاں جز بول کر کل مراد ہے، یعنی انسان نے جو لیا ہے، غصب کیا ہے، اس پر وہی چیز واجب ہے. علی الید ما اخذت حتی ترد. وقال علیہ السلام، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا لا يحل لأحد أن يأخذ متاع أخيه لاعبا ولا جادا فإن أخذه فليرده عليه. فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کا سامان لے کھیل کے طور پہ یا سنجیدگی کے طور پہ. فَإِنْ أَخَذَهُ، بس اگر اس کو لیا تو اس کو لوٹانا واجب ہے، چاہیے کہ اس کو لوٹا دے. اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ جس چیز کو غصب کیا ہے، غصب کرنا جائز ہی نہیں ہے، اب اگر غصب کر لیا ہے تو پھر اسی چیز کو لوٹانا ضروری ہے. آگے کرے وَلِأَنَّ الْيَدَ حَقٌّ مَقْصُودٌ وَقَدْ فَوَّتَهَا عَلَيْهِ فَيَجِبُ عِيَادَتُهَا بِالرَّدِّ إِلَيْهِ. یہ عقلی دلیل ہے، دو نقلی دلیل دی حدیث سے، یہ ایک عقلی دلیل ہے کہ اس لیے کہ قبضہ حق کے مقصود ہے، بالکل مقصود ہے. اس لیے کہ جب انسان کا قبضہ اس پہ ہوگا تو جیسا چاہے گا تصرف کرے گا، قبضے کے بغیر تو تصرف نہیں کیا جا سکتا ہے. معلوم ہوا کہ قبضہ یہ حق کے مقصود ہے اور غاصب نے مالک سے اس کو زائل کر دیا. وقد فوتها علیہ، غاصب نے خود قبضہ کر کے مالک کا قبضہ ختم کر دیا ہے. فیجب، لہذا واجب ہے اس کا اعادہ، یعنی اس سامان کو لوٹا. بالرد الیہ، اس سامان کو، جس سامان کو غصب کیا ہے
اس سامان کو مالک کی طرف لوٹا کر مالک کا قبضہ لوٹا دے، یہ اس کے ذمہ واجب ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَهُوَ الْمُوجَبُ الْأَصْلِ، اور یہی اصلی حکم ہے۔ کیا چیز؟ عَلَى مَا قَالُوا، یعنی مشائخ نے جیسا فرمایا ہے ان کے قول کے مطابق اصلی حکم یہی ہے، عین کا لوٹانا، بے عین ہی جس چیز کو غصب کیا ہے اسی چیز کو لوٹانا، یہی موجب اصلی ہے، یہی اصلی حکم ہے۔ وَرَدُّ الْقِیمَةِ مَخْلَصٌ خَلْفًا، اور قیمت کا لوٹانا یہ چھٹکارا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، خلیفہ ہے۔ لِأَنَّهُ كَاسِرٌ، اس لیے کہ قیمت کا ادا کرنا ادائے کاسر ہے۔ جی معلوم ہوا کہ ادائے کاسر کا نمبر بعد میں آتا ہے، پہلے ادائے کامل کا نمبر ہے، اور وہ ہے بے عینی اسی چیز کو لوٹانا۔ اب اگر ادائے کامل پر قادر نہیں ہے تو ادائے کاسر کی طرف رجوع کریں گے جو کہ نائب اور خلیفہ ہے۔ اِذِ الْكَمَالُ، اس لیے کہ کمال عین کو لوٹانا ہے مالیت کے ساتھ۔ آپ جب عین کو لوٹائیں گے تو اس کی مالیت بھی ساتھ میں لوٹ جائے گی، تو اسی کو کریں کمال تو عین کو لوٹانا ہے مع مالیت کے، اس لیے جب بے عینی اسی چیز کو لوٹائے گا تو کہا جائے گا کہ یہ موجب اصلی، یہی موجب اصلی ہے، یہی اصلی حکم ہے۔ وکیل ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ موجب اصلی قیمت ہے، یعنی اصلی حکم تو قیمت ہے اور بے عینی اس چیز کا لوٹانا یہ چھٹکارے کا ذریعہ ہے، یہ اس کا نائب ہے۔ کریں کہ وَيَظْهَرُ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الْأَحْكَامِ، یعنی یہ چیز بعض احکام میں ظاہر ہوگی، اس کا نتیجہ، اس کا ثمرہ بعض احکام میں ظاہر ہوگا۔ کس کا ثمرہ؟ جو یہ اختلاف کیا گیا ہے کہ موجب اصلی قیمت کا لوٹانا ہے یا موجب اصلی عین کا لوٹانا ہے، اس اختلاف کا ثمرہ بعض احکام میں ظاہر ہوگا۔ والواجب الرد في المكان الذي غصبه لتفاوت القيم بتفاوت الأماكن۔ کہہ رہے ہیں کہ دوسری بات بتا رہے ہیں، واجب لوٹانا واجب ہے اسی مکان میں جہاں پر غصب کیا تھا، جس جگہ میں، جس شہر میں غصب کیا تھا اسی جگہ میں اس چیز کو لوٹانا واجب ہے۔ ایسا کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ قیمت کے جگہوں کے متفاوت ہونے کی وجہ سے، قیمت میں تفاوت پیدا ہو جانے کی وجہ سے، کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ جب جگہیں بدلتی ہیں، جگہوں میں تفاوت ہوتا ہے تو پھر قیمت میں بھی تفاوت ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک گاؤں میں اسی چیز کی قیمت 100 روپے ہے، دوسرے آپ شہر میں چلے جائیے، دوسرے گاؤں میں چلے جائیے، اسی چیز کی قیمت 150 روپے ہے، 200 روپے ہے۔ تو جب اماکن میں تفاوت پایا جاتا ہے، اماکن میں تفاوت کی وجہ سے قیمت میں تفاوت ہو جاتا ہے، اس لیے جس جگہ میں غصب کیا ہے اسی جگہ میں اس کو واپس بھی کرے گا۔ تو جو علت صاحب کتاب نے ذکر کیے، اس سے معلوم ہوا اگر دونوں جگہوں کی قیمت میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر دوسری جگہ بھی وہ لوٹا سکتا ہے، غصب کیے ہوئے سامان کو واپس کر سکتا ہے اگر مالک راضی ہو تو۔ فَإِنِ ادَّعَى هَلَاكَهَا حَبَسَهُ الْحَاكِمُ، اگر غاصب نے غصب کیا، غصب کرنے کے بعد دعویٰ کر رہا ہے اس کے ہلاک ہونے کا کہ وہ چیز ہلاک ہو گئی ہے، کرے حَبَسَهُ الْحَاكِمُ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ بَاقِيَّةً لَأَظْهَرَهَا، حاکم اس کو قید کرے گا، حاکم اس کو قید کرے گا یہاں تک کہ یہ بات ظاہر ہو جائے، یہ بات معلوم ہو جائے
کہ اگر اس کے پاس وہ سامان وہ چیز باقی رہتی تو اس کو اب تک وہ ظاہر کر دیا ہوتا، اس کو سامنے لا دیا ہوتا۔ اتنے دن تک قاضی اس کو قید کرنے کا حکم دے گا۔ او تقوم بینۃ، یا بینہ قائم ہو جائے، یعنی غاصب بینہ پیش کر دے، گواہ پیش کر دے کہ جو چیز میں نے غصب کیا تھا وہ چیز ہلاک ہو گئی ہے۔ تو یا تو ظاہر ہو جائے، وہ ظاہر کر دے یا بینہ قائم ہو جائے۔ ثم قضى علیہ ببدلها، پھر قاضی اس پر اس کے عوض کا فیصلہ کرے گا کہ تم اس کے عوض میں یہ قیمت یا یہ چیز ادا کرو۔ لأن الواجب رد العین، اس لیے کہ واجب عین کا لوٹانا ہے، اور ہلاکت ایک عارضی چیز ہے۔ فَهُوَ يَدَّعِي أَمْرًا عَارِضًا، چنانچہ وہ دعویٰ کس چیز کا کر رہا ہے؟ ایک امر عارض کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس چیز کو غصب کیا ہے اسی چیز کو لوٹانا واجب ہے۔ اب یہ ہلاکت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ہلاکت ایک عارضی چیز ہے، ممکن ہے کہ یہ عارض پیش آیا ہو یا نہ آیا ہو، تو ایک عارضی چیز کا دعویٰ کر رہا ہے خلاف الظاہر، ظاہر کے خلاف۔ فلا يقبل قولہ، چنانچہ اس کا قول مقبول نہیں ہوگا، اس کی بات نہیں سنی جائے گی، بلکہ قاضی اس کو قید کرے گا یا وہ پھر گواہ پیش کر دے۔ کرے کہ جیسا کہ جب کوئی مفلس ہونے کا دعویٰ کرے، وعلیہ ثمن متاع، اور اس پر کیا ہے؟ کسی سامان کی قیمت ہے۔ کسی نے کوئی چیز خریدا یعنی مشتری، اب اس پر اس سامان کی قیمت واجب ہو گئی، پھر اس نے ابھی قیمت ادا نہیں کیا اور مفلس ہونے کا دعویٰ کرنے لگا، تو یہاں پر بھی قاضی اس کو قید کرے گا یہاں تک کہ معلوم ہو جائے ما یدعی ہے، جس کا وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ بس جب یہ معلوم ہو جائے کہ وہ چیز ہلاک ہو گئی ہے تو اس سے اس چیز کا لوٹانا ساقط ہو جائے گا۔ سکت عنہ ردہ، اس چیز کا لوٹانا ساقط ہو جائے گا۔ فیلزمہ رد بدلہ وہو القیمہ، اس کا بدل لوٹانا یعنی قیمت لوٹانا واجب ہے۔ فیلزمہ رد بدلہ، چنانچہ اس کے ذمہ لازم ہے اس کا عوض، اس کا بدل لوٹانا، اور وہ بدل کیا ہے؟ قیمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.